بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز صحافی حضرات، فوٹو جرنلسٹ، ٹی وی کیمرہ مین، آپ سب کے شکر گزار ہے آرٹس کاؤنسل کے آپ تشریف لائے. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ عالمی اردو کانفرنس 12 سال ہو چکی ہے، ہر سال ہوتی ہے اور یہ 13واں سال ہے اس کا. اور یہ سال جو ہے ان 12 سالوں سے خاصا مختلف ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ کچھ 100 برس بعد دنیا ایک ایسی آفت میں مبتلا ہے کہ معمولات زندگی معطل ہوئے ہیں اور پوری دنیا کے اکثر حصوں میں لاک ڈاؤن ہے، اور پاکستان میں بھی کئی علاقوں میں لاک ڈاؤن ہے، بلکہ کئی محلوں میں بھی لاک ڈاؤن ہے. اور صورتحال کوئی بہت اچھی نہیں ہے اور پوری دنیا اس سے لڑنے کی کوشش کر رہی ہے. کئی طرح کی ویکسین بھی آ رہی ہیں اور بیچ میں 2-3 مہینے کچھ صورتحال کافی بہتر ہوئی تو آرٹس کاؤنسل نے عوامی تھیٹر فیسٹیول کیا 24 ڈراموں کا. آرٹس کاؤنسل نے کراچی تھیٹر فیسٹیول کیا، اس میں 23 ڈرامے کیے ساری SOPs کے ساتھ. پھر اس کے بعد محسن انسانیت کانفرنس کی، محفل نعت کی اور مسلسل لٹریری ایکٹیویٹیز کا بھی آغاز کر دیا. کتابوں کی رونمائیاں ہوئیں اور بہت ساری ایسی چیزیں ہوئیں. لیکن دوبارہ 2 مہینے سے جو صورتحال بنی تو ہم نے نسبتاً کوشش کی کہ انسانی صحت اور جانوں کے ساتھ ہم زیادہ وہ نہ کریں، کہ ہمارا دل تو بہت چاہتا ہے اور ہم اس کانفرنس میں تھوڑے سے اداس بھی ہیں، کیونکہ روایت یہ ہے کہ عالمی اردو کانفرنس کے موقع پر آرٹس کاؤنسل میں تل دھرنے کو جگہ نہیں ہوتی اور 3-4 وینیوز پر مختلف سیشنز چل رہے ہوتے ہیں. گفتگو کے سیشن، صحافت کا، ادب کا، مختلف زبانوں کے پچھلے سال سے ہم نے شروع کیے ہوئے ہیں. اردو کے ساتھ سندھی، بلوچی، پنجابی، سرائکی، پشتو کے بھی سیشنز ہو رہے ہوتے ہیں اور وہ اس برس بھی ہیں. لیکن ایسا ہے کہ اس برس ذرا سا ایک چیز کی جو کمی ہے، اور یہ فیصلہ کرنے میں بھی ہم بہت ڈبل مائنڈڈ بھی رہے اور بہت سوچ و بچار بھی کیا اور حکومت سے بھی مشاورت کی اور انتظامیہ سے بھی مشاورت کی، تو ہمیں ایڈوائز یہی ملی کہ بہت زیادہ پبلک کا انوالومنٹ ہمیں نہیں رکھنا ہے. اور اس کے بعد پھر جو ہماری کانفرنس میں آپ کو پتہ ہے کہ اس کی یہ بھی روایت ہے کہ ادب سے تعلق رکھنے والے سارے بڑے بزرگ بھی دنیا بھر سے اور پاکستان بھر سے آتے ہیں. تو وہ بھی تھا کہ جن کی عمریں 80 سال، 75 سال یا شوگر، بلڈ پریشر کے پیشنٹ ہیں، ان کو بھی ہم نے بہت زیادہ انکریج نہیں کیا کہ وہ تشریف لائیں. تو ایک تو یہ کہ کانفرنس ہو رہی ہے، بہت بھرپور طریقے سے ہو رہی ہے. ہم نے 6 مہینے پہلے اناؤنس کی تھی یہی ڈیٹیں، انہی ڈیٹوں پہ ہو رہی ہے. 3 دسمبر کو 4 بجے 13ویں عالمی اردو کانفرنس کا آغاز ہوگا، جو 6 دسمبر کی رات تک جاری رہے گی. اس دفعہ جو ہم نے مشاورت کی تو اس میں جو ہمیں زیادہ مشورے ملے کہ ہمیں ریویو کرنے چاہیے اردو کے 100 برس اور اس کے ساتھ جو ہماری اس ملک کی دوسری بڑی زبانیں. تو اس کا ہم نے تھیم رکھا اردو زبان کے 100 برس. تو اردو زبان کے 100 برس میں کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، تو اگر آپ دیکھیں تو فکشن تو زیادہ تر 99% جو فکشن لکھا گیا ہے وہ فکشن کی اردو میں سب سے مضبوط صدی یہ 20ویں صدی ہے. اسی طرح سے پوئٹری میں بھی اگر میر اور غالب اور اس زمانے میں مصفی اور درد اور حالی ان کو ہٹا دیں تو اقبال سے لے کے اس کے بعد کا یہ سارا زمانہ، جوش، فیض، ناصر کاظمی، حسرت، جگر، اصغر، فانی، یہ سارے لوگ بھی اس صدی میں ہمیں ملتے ہیں. منو بھائی آپ آ جائیے، یہاں کرسی لگا دو یار. تو ہم ایک 100 سال کو ریویو کر رہے ہیں. اس کے اندر شاعری کے 100 برس میں، غزل کے 100 برس، نظم کے 100 برس، افسانے کے 100 برس، ناول کے 100 برس، تحقیق و تنقید کے 100 برس، اس طرح سے جو بھی شعبے ہیں. پھر فلم کے 100 برس، ہمارے ہاں جو تھیٹر لکھا گیا ہے، جو ڈرامے، ٹی وی کو تو 100 برس نہیں ہوئے لیکن جتنے بھی برس ہوئے ہمارے ہاں کوئی 56 سال ہو گئے ٹی وی کو آئے ہوئے. تو یہ ایک ریویو کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو زمانے کی اتنی تیز رفتار اور اتنا کچھ ہوا ہے، کمپیوٹر، ٹی وی، ریڈیو، ایک
مطلب یہ ایک بھونچال والی صدی رہی ہے، اور سائنس نے جتنی اس صدی میں ترقی کی ہے اور ڈیجیٹلی ہم جتنا آگے چلے گئے ہیں، تو اس میں زبانوں نے کیا ترقی کی ہے، پھر نئے میڈیمز کے ذریعے زبانوں نے کیا ترقی کی ہے، ادب نے کیا ترقی کی ہے، فنون کے شعبوں میں کیا کچھ ہوا ہے، اس کو ہم ریویو کرنے جا رہے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ہم نے یہ کانفرنس اوپن ٹو پبلک نہیں رکھی ہے، کہ وہ اس کی وہی وجہ ہے کہ اس کانفرنس میں بہت زیادہ لوگ آتے ہیں اور ہم کس کو منع کریں کس کو نہ کریں، اور تو باہر سے لوگ آ رہے ہیں، پاکستان بھر سے بھی لوگ آ رہے ہیں، لیکن کچھ بزرگ ہیں ان کو آن لائن لیں گے، اور ڈیجیٹل پہ پوری کانفرنس ہمارے یوٹیوب چینل پہ، ہمارے فیس بک پیج پہ جاری ہوگی، اور بھی کوئی اگر ہم سے لے کے کرنا چاہے گا کر سکتے ہیں۔ میڈیا کے لیے یہ ہے کہ میڈیا کے لیے یہاں بھی پورا سیٹ اپ ہوگا، کمپیوٹرز ہوں گے، ان کو الگ لیڈ دی جائے گی، اگر وہ چاہیں تو اپنے آفس میں بیٹھ کے ہمارے چینل سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پر پورا انتظام میڈیا کے لیے ہوگا، جو بھی ایک سسٹم ہر سال کا ہے وہ بھی ہوگا۔ کراچی سے تعلق رکھنے والے سارے شاعر، ادیب اور فنون کے لوگ بھی موجود ہوں گے ایک محدود تعداد میں، اور اس سے یہ ہوگا کہ جیسے ہندوستان سے ہمارا بارڈر بند ہے، لیکن کئی لوگ ڈیجیٹلی کنیکٹڈ ہوں گے، شمیم انفی صاحب، شافق ادوائی صاحب، اور ایک بڑے پلے رائٹ اور خاکہ نویس ہیں جاوید صدیقی صاحب، گلزار صاحب سے بھی میں نے کہا ہے کہ تو وہ چھٹیوں میں مسوری جا رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں مجھے زیادہ ڈیجیٹل کا پتہ نہیں ہے۔ ہم نے شبانہ اعظمی سے بات کی ہے، تو وہ بھی چیکوسلواکیہ میں اپنی فلم کی شوٹ کر رہی ہیں، تو ہم نے کہا ہے کہ اس کانفرنس میں ذرا سا آپ بھی بتائیں ہمیں ہندوستان کے حوالے سے۔ تو اسی طرح سے بھرپور کانفرنس یہ ہو رہی ہے، فزیکل سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ پورے گلوب پہ جو لوگ اردو سے محبت کرتے ہیں اور اس کے لٹریچر کو پسند کرتے ہیں، ان کو ایک بہت شاندار کانفرنس سننے کو اور دیکھنے کو ملے گی۔ اس میں ہماری جو ٹیم ہے، دانیال، عمر، اور اس کے ساتھ یہ سب کھڑے ہیں، یوسف اور جنید، اور یہ سارے لوگ ڈیجیٹل پہ کام کر رہے ہیں، اور اس کا ہم 1-2 دن پہلے ریہرسل بھی کریں گے، اور جن لوگوں کو ہم نے ڈیجیٹلی لینا ہے ان کے ساتھ بھی ایک کمیونیکیشن ڈیولپ کر لیں گے، تاکہ اس پہ ہمیں کوئی رکاوٹ نہ ہو، اور کانفرنس ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ اور وہ بات صحیح ہے کہ مجھے یہ ہے پرابلم کہ جس طرح سے پاکستان بھر سے لوگ اس کانفرنس کو سننے اور دیکھنے ٹریول کرنے کے لیے آتے تھے، تو وہ ذرا سا اس بار ذرا کم ہوگا۔ کچھ لوگ ہوں گے جو خود رائٹر ہوں گے یا جرنلسٹ، ان لوگوں کے لیے یہ کانفرنس اوپن ہوگی، اور باقی کوئی باہر کے بھی ڈیلیگیٹس آتے ہیں تو رجسٹر کر کے ہم بٹھا سکتے ہیں، لیکن بہت تھن آڈینس کے ساتھ ہم یہ کانفرنس کریں گے۔ تو یہ ہے، اب میں کویسچنز لوں گا، اور اچھا یہ پروگرام پورے کا پورا ابھی ڈیجیٹلی ہم آپ کو دے دیں گے، اور پرنٹ ہو کے بھی کل آ جائے گا، لیکن ابھی شیلا سے آپ PDF پہ آپ کو سب کو مل جائے گا، کہ جتنی دیر میں آپ ابھی یہاں تشریف رکھیں گے تو آپ سب کو، ایک تو گروپ پہ بھی جو شیلا نے گروپ بنایا ہوا ہے وہ ابھی PDF فائل گروپ پہ چلی جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو میں سوال لینا چاہتا ہوں، کوئی کویسچن کرنا چاہتا ہے؟ کوئی سوال نہیں ہے؟ ٹھیک ہو گیا، تھینک یو سو مچ۔ اور کچھ لوگ جو اس میں نہیں ہیں ابھی اور شاید شامل ہوں، شمس الرحمان فاروقی صاحب ہیں، وہ کرونا میں مبتلا تو ہیں، لیکن ان کی بیٹی نے جیسے بتایا ہے کہ اب ان کی طبیعت کافی بہتر ہے، اور وہ اردو دنیا کا بہت بڑا نام ہے، تو اگر وہ ان کی طبیعت اس وقت تک بہتر ہو گئی ہے تو انشاءاللہ شمس الرحمان فاروقی صاحب بھی اس میں شامل ہوں گے۔ تو اعجاز فاروقی صاحب، آپ۔ شاہ صاحب، یہ کانفرنس شاہ صاحب نے جیسے ایکسپلین کیا 12 کانفرنسز کے مقابلے میں کافی مختلف ہوگی حالات کے تحت، اور واقعی یہ بڑا تکلیف دہ مرحلہ تھا، بہت ٹینشن میں تھے اپنے شاہ صاحب کہ کس طرح سے اس کو کیا جائے، ادھر سے ایک پریشر، ادھر سے دوسرا پریشر، پھر گورنمنٹ سے اجازت لینا، مشورے کرنا۔ بہرحال
اللہ کا شکر ہے کہ شاہ صاحب کی ہمت ہے جو اس کانفرنس میں پورے بھرپور انداز میں کر رہے ہیں. وہ جو لمیٹیشنس ہیں وہ آپ کو بتا دی ہیں شاہ صاحب نے کہ بھی ہماری جو لمیٹیشنس ہیں یہ تو اس کے علاوہ اور کچھ ہو نہیں سکتا. دنیا بھر میں تمام کانفرنسز جو ہو رہی ہیں وہ ساری کے ساری ڈیجیٹل ہو رہی ہیں, آن لائن ہو رہی ہیں, اور اس کو بھی دیکھیں اور آگے بھی انشاءاللہ لے کر چلیں گے. مگر سب سے مین چیز اس میں یہ ہے کہ آپ لوگوں کا بھرپور تعاون ضروری ہے. پچھلے 12 کانفرنسز کے مقابلے میں اس سال آپ کا تعاون زیادہ ضروری ہے, کیونکہ آپ کا جو ڈسپلے ہوگا وہ ہماری کانفرنس کو اٹھانے میں بہت مددگار ثابت ہوگا. تو جس طرح سے آپ لوگ ہر سال ہمارے فیور میں یہ کام کرتے رہے ہیں کہ اردو کانفرنس کو اوپر لے جانے میں, اردو کانفرنس کی ترقی میں, اردو کی ترقی میں جو کچھ آپ لوگ بھرپور کردار ہمیشہ ادا کرتے رہے ہیں, میری ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ لوگ اس سال اس سے زیادہ کریں, کیونکہ جو چیز سکڑ گئی ہے اس کو ایکسپلین کرنے میں, اس کو پبلک تک لے جانے میں آپ کے بھرپور رول کا انتظار رہے گا. بہت بہت شکریہ.